پیارا وظیفہ کا وقت ہو گیا ہے. راج امین صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور آج ہم نے بات کی سدرۃ المنتہا شب معراج کی. آپ کیا کہیں گے اس بارے میں؟ آج کا ہمارا ٹاپک تھا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد. رسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس سے مطہرہ جب آپ معراج پر تشریف لے گئے تو معراج کا واقعہ امت مسلمہ کے لیے آج بھی فخر کا مقام ہے، آج بھی تفاخر کا مقام ہے. آج بھی امت مسلمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سفر کی تاریخ اور اس میں رونما ہونے والے واقعات اور وہ ملاقات جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہوئی، اور اس ملاقات میں اللہ اور حبیب اللہ کیسے ہم کلام ہوئے اور وہ وقت کیسے رک گیا کہ جب آپ تشریف لے جا رہے تھے تو وہ بستر ویسے ہی تھا، وہ چابی اسی طرح ہل رہی تھی، اور وہ جو وضو کا پانی تھا وہ اسی طرح سے رکھا ہوا تھا. یعنی کہ اتنا بڑا سفر اور وقت رک گیا. گویا کہ اللہ تعالیٰ نے وقت کو ہی کہہ دیا کہ آج رک جاؤ. اور وہ ملاقات کتنے عرصے پہ محیط رہی، اب اس کا احاطہ ہو نہیں سکتا. اللہ اور اس کے رسول جانتے ہیں کہ وہ ملاقات کتنی دیر کی تھی، اور اس ملاقات میں ان راز کی باتوں کا تبادلہ ہوا ہے جو صرف اللہ اس کے رسول جانتے ہیں. دیکھیں، زمین سے کوئی بھی شخص، وہ جب ہم اس دور کے جدید دور میں اگر کوئی خلا پہ بھی جاتا ہے تو اس کا ایک مخصوص لباس ہوتا ہے جو اربوں روپے میں تیار ہوتا ہے. اسی طریقے سے آپ جب انسان چلا بھی جائے آسمانوں میں تو پہلے آسمان تک، اور جس میں اس سے بھی بہت نیچے چاند تک اب ایک انسان نے قدم رکھا ہے. ابھی جدید ٹیکنالوجی کے تناظر سے اگر ہم دیکھتے ہیں، جو ان کی رپورٹس ہم سنتے ہیں، تو مجھے آپ یہ بتائیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساتوں آسمان اور سدرۃ المنتہا تو وہ بارڈر ہے جس کے بعد جبریل امین جیسا مقرب فرشتہ بھی وہ آگے نہیں جاتے. تو اس سے آگے بیت المعمور، چونکہ بیت اللہ ہے ہمارے ہاں سعودی عرب میں مکۃ المکرمہ میں، تو بیت اللہ اور بیت اللہ کے بالکل اوپر سدرۃ المنتہا سے اوپر بیت المعمور ہے جس کے 70,000 فرشتے ہر وقت طواف کرتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالی اپنے حبیب کو اتنا قریب کیا اور ایسی قربت عطا کی کہ اس قربت کے لیے اس سے پہلے جب آپ اندازہ لگائیں، جب آپ براق پر آپ تشریف فرما ہوئے اور آپ بیت المقدس تشریف لائے، اور پھر آپ نے تمام انبیاء کی امامت فرمائی، اور اس کے بعد پھر آپ پہلے آسمان آپ کا استقبال ہوا، دوسرے آسمان میں آپ کا استقبال ہوا، تیسرے آسمان میں آپ کا استقبال ہوا، پھر چوتھے، پانچویں، چھٹے، ساتویں، یعنی آسمانوں میں انبیاء بما ملائکہ آپ کا استقبال فرماتے تھے. خیر، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے، جہاں تک ملائکہ کو بھی رسائی نہ ہوئی تھی، وہاں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے اور پہلا کلام السلام علیک ایھا النبی، یعنی سلام. دیکھیں، اب قرآن میں اللہ تعالیٰ نے متعدد جگہ انبیاء کو سلام کیا ہے. سلام علی نوح فی العالمین، سلام علی الیاسین، سلام علی موسیٰ و ہارون. تو اب یہاں سلام جسے کہ ہم پہلے آئیں تھوڑا سا، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی،
اللہ اور اللہ کے فرشتے. تو یعنی یہ سلام کا پروٹوکول دیکھیں. اور پھر وہاں بھی پھر اللہ کے رسول کبھی واپس اپنے لیے اور اپنی امت کے لیے السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. اور جب آپ تشریف لا رہے تھے تو پھر روایات میں آتا ہے کہ یہ جو 2 آیات ہیں آخری سورہ بقرہ کی آمن الرسول بما انزل الیہ، تو یہ ایک خاص طور پر تحفہ ملا ہے امت کے لیے. اور پھر اس کے بعد جو آپ کو 50 نمازیں دی گئیں اور پھر وہ کم ہوتے ہوتے 5 رہ گئی. اور اس کے بعد تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں اب یہ 5 نمازیں ہیں بس ٹھیک ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم ہوا کہ ان 5 نمازوں میں انہی 50 نمازوں کا ثواب اور اجر رکھا ہوا ہے. پھر ایک چیز اور ہے جو آخری میں عرض کرنا چاہتا ہوں. ملائکہ نے آپ کو خاص طور پر اللہ کی حکم کی جانب انہوں نے آپ کی خدمت میں جو عرض کی کہ یا رسول اللہ آپ اپنی امت کو حجامہ لگوانے کا حکم دیں. اچھا، یہ بہت بڑا تحفہ. اچھا، یہ جو حجامہ ہے یہ معراج سے ملا ہے. معراج کی شب ملائکہ نے اللہ کی طرف سے یہ آپ کی خدمت میں پیش کیا کہ آپ اپنی امت سے کہیں کہ حجامہ کریں. اور ابراہیم علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات جب ہوئی تو پھر فرمایا کہ اپنی امت کو میرا سلام عرض کر دیجیے گا. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس شب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یعنی سلام امت تک پہنچوایا. تو یہ ہمارے لیے یہ آج معراج پر گفتگو کرنا، جبھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز مومن کی معراج ہے. نماز مومن کی معراج. تو لہٰذا معراج کے متعلق جو واقعات ہیں ان کی تفصیل بہت طویل ہے اور اب چونکہ وقت مختصر ہے تو لیکن یہ ہے کہ ہر شخص اس معراج کو جس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں ہمیں معراج سے متعلق واقعات اور وہ گفتگو اور جس طریقے سے یہ جو آخری بات جو نماز تک جوڑ دی کہ مومن کی معراج وہ نماز ہے. تو ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اللہ رب العزت کے احکامات کے پابند ہوں. یہ رمضان اسی کی ایک کڑی ہے، وہی سبق ہے جو ہم دہراتے ہیں. اللہ کرے کہ ہم اس میں کامیاب ہو جائیں.